کہ جس گناہ کی وجہ سے ابلیس کو سزا دی گئی اور ابلیس شیطان بنا، حالانکہ تو بہت بڑا آدمی تھا، بہت بڑی چیز تھی، فرشتوں کا استاد تھا، اللہ کے قریب تھا، بے انتہا معرفت رکھتا تھا، تمام خوبیاں تھیں اس کے اندر، ہم جن فرشتے سب اس کو مانتے تھے، چیف تھا ایک قسم کا، اتنی بڑی سزا اس کو کس گناہ پہ دی گئی؟ کیا گناہ اس نے کیا؟ آپ یہ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گناہ کو قرآن میں زہر بھی فرمایا، اس لیے کہ ہم بندے جو ہیں اس سے سبق حاصل کریں، وہ گناہ نہ کریں۔ دین و دنیا تمام نعمتیں اس سے ختم ہو جاتی ہیں انسان کی۔ کیا گناہ کیا تھا شیطان؟ اس نے اللہ کی تمام نعمتوں پر ناشکری کی تھی، ناشکری کی تھی اس نے۔ اللہ نے اس کو کتنا مقام دیا اور اس نے اللہ کی نافرمانی کر کے اس کی ناشکری کی اللہ تعالیٰ۔ لیکن جس طرح سب سے بڑا گناہ ناشکری ہے، تو اس طرح سب سے بڑی اللہ کی ایک نعمت بھی ہے، بولے سبحان اللہ۔ تو اس کی نعمت کا بھی شکر بھی کتنا بڑا ہوگا، آپ یہ سوچیں۔ یہ بھی نعمت ہے، میں آپ کو جسم پہ پوری نعمتیں ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، ہم اسی کو نعمت سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک تو اصل نعمت جو ہے، جس کا حساب اللہ مانگے گا، وہ اور بھی ہے، وہ سب سے بڑی نعمت ہے جس کو انسان تصور بھی نہیں کرتا۔ اس کا شکر کتنا بڑا ہوگا، آپ یہ دیکھ لیں۔ وہ کیا نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ داڑھی کی توفیق دے دی رکھنے کے لیے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ امامہ پہننے کی آپ توفیق دے دی، اس سے بڑی کوئی نعمت ہی کوئی نہیں۔ نبی پاک نے کسی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق دے دی، اس کی بڑی نعمت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ نعمتیں ہیں کیونکہ اس نے ان کے اگینسٹ جو اللہ نے اجر رکھے ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہیں، بہت بڑے بڑے اجر رکھے ہیں۔ ایک سنت کا اجر کتنا بڑا رکھا ہے؟ 100 شہیدوں کی ثواب کرا ایک سنت کا ثواب بتایا۔ تو اس طرح کو اگر ہر وقت وہ نبی پاک نے سنت پہ عمل کر رہا ہے تو اس کا کتنا بڑا اجر ہوگا، مجھے آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ ہم ناشکری کریں۔ تو مجھے بتائیں، جو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہو اس پہ ناشکری کرے تو اس کا کتنا بڑا گناہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دے رہا ہے، نماز کی توفیق دے رہا ہے، تہجد کی توفیق دے رہا ہے، مسجد میں بلا رہا ہے نہیں؟ اس کے بعد تو شکر ہونا چاہیے نہیں، اس کا شکر کیسے ہو؟ تو پتہ ہی چلا کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ ناشکری ہے، اور سب سے بڑا نعمت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، یا دین پہ عمل کر رہا ہے۔ تو اس کا شکر کیسے ادا کریں، آپ یہ دیکھیں، جس میں تمام نعمتوں کا شکر انسان پا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا کتنا آسان طریقہ بتایا، اور وہ ہے کہ تو میرا ذکر کر لے۔ جس کے بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ساری نعمتیں جو اللہ پاک نے اس کو عطا فرمائی ہیں، وہ جانتا بھی نہیں بھی جانتا، وہ سب کا شکر ادا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ نماز دی ہے تو اس پہ شکر کرے، قرآن پڑھنے کی تلاوت کی ہے تو اس پہ شکر ادا کرے، کہ سنت ادا کرنے کی اللہ توفیق دے رہا ہے، اس پہ شکر ادا کرے۔ شکر کیا ہے؟ کیا شکر ادا کرے؟ اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ نے خود طریقہ بتایا۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آخرت کے اندر اللہ نے بتایا ہے کہ سب سے بلند درجات جو ہوں گے وہ ذکر کرنے والوں کے ہوں گے، کہ یہ اقسام جو ہے ہم جو ذکر کر رہے ہیں
اصل اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر کر رہے ہیں. بالخصوص یہ یاد رکھیں ایک چیز کہ جب بھی آپ یا کوئی انسان بھی کسی عبادت میں مشغول ہو، جس نماز میں ہے، تلاوت قرآن میں ہے، یا اور دیگر عبادات کے اندر نوافل میں ہے، انسان مصروف ہوا، تو مصروف ہونے کے بعد ڈیفینیٹلی بے شک 3 منٹ بیٹھ کے آدمی دل میں اللہ کو یاد کر لے، مراقبہ کر لے، بہت بلند ہو جاتا ہے انسان. اس کا معمول نہ پر ہے، ایک دم نہ اٹھا جائے کہ جس وقت بھی کوئی بھی عبادت کرے نا آدمی تو پہلے سوچتے ہیں کہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے مجھے دی ہے، تاکہ اس نعمت کا اظہار کریں، دل میں اصرار کریں کہ اتنی بڑی مجھے نعمت، نماز کو تھوڑی سی وقت بعد نماز پڑھ، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. وہی مسجد میں میرا داخل ہو جانا اتنی بڑی نعمت ہے کہ تصور نہیں کر سکتا.